سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وقوت الارواح وغذائها وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختلف عناوین پر آپ حضرات نے علماء کی فصیح و بلیغ گفتگو سماعت فرما لی۔ میں آپ کے سامنے یہ بات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ یہاں پر بڑی مشقتیں اٹھا کر کے آئے ہیں، آپ نے بڑا لمبا سفر طے کیا ہے، اس جنوری کی سخت سرد رات میں آپ حضرات یہاں پر حاضر ہیں۔ آپ سوچئے اس جگہ پر آپ حاضر ہیں، یہاں آپ آئے ہیں تو آپ کے لیے بشارتیں کیا ہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ یاد رکھو بلا شبہ اللہ کی رحمتیں احسان کرنے والوں کے آس پاس رہا کرتی ہیں، احسان کرنے والوں کے ارد گرد رہا کرتی ہیں، احسان کرنے والوں کے پاس رہا کرتی ہیں۔ میرے بھائیو، لمبی چوڑی گفتگو کا وقت نہیں ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں آپ پر، ہم پر، پورے عالم اسلام پر سید سالار مسعود غازی کا کتنا بڑا احسان ہے، بلکہ عالم انسانیت پر سید سالار مسعود غازی نے اس قدر احسان فرمایا ہے۔ سوچئے تو ذرا تصور تو کیجیے، ہمارے اور آپ کے ملک میں امن و آشتی کا چراغ جلانے کے لیے سب سے پہلے اولین مجاہدین میں جس کا نام آتا ہے وہ سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات ہے۔ حضرات ذرا سوچئے، اس ہندوستان کے اندر آپ غریب نواز کا نام لیتے ہیں، یقیناً غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیمانے پر ہندوستان میں تبلیغ اسلام کا کام کیا ہے، مگر اس سے پہلے، اس سے اور پہلے کی بات ہے جب سید سالار مسعود غازی نے مختصر وقت میں، چند دنوں میں، چند سالوں میں اس دین کی تبلیغ پورے ہندوستان کے کونے کونے میں کی تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ ہی ہیں جنہوں نے دہلی کے اندر سب سے پہلے امن و آشتی کا پرچم لہرایا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سنبھل اور مراد آباد کے علاقے میں جس نے سب سے پہلے امن و آشتی کا پرچم لہرایا ہے وہ کوئی اور نہیں، سید سالار مسعود غازی کی ذات ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا صدرک میں آئے ہیں، رجب سالار کو آپ نے بہرائچ شریف بھیجا، ملک طاہر کو آپ نے بنارس کی سرزمین پر بھیجا، اور ملک طیب کو آپ نے اپنے زمانے کے اندر وہاں آپ نے اپنے زمانے کے اندر بنگال کی وادیوں میں بھیجا تھا۔ آپ نے اپنے دوستوں کو، اپنے محبین کو، اپنے چاہنے والوں کو پورے ہندوستان کے کونے کونے میں روانہ کیا اور فرمایا کہ جہاں جہاں ظلمت و تاریکی ہے، جہاں جہاں امن و انصاف کا چراغ نہیں جلتا، جہاں جہاں تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، وہاں ایمان کا نور لے کر کے جاؤ اور لوگوں کے دلوں میں ایمان کا نور روشن کر کے انہیں ان کی انسانیت کا مزاج بتا دو، اور امن و آشتی کا پرچم صرف یہی نہیں کہ بہرائچ میں بلکہ پورے ہندوستان میں بلند کر دو، اور دنیا والوں کو بتا دو کہ مذہب اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے۔ جہاں جہاں اس کا پیغام جائے گا وہاں وہاں انصاف قائم ہوگا، جہاں جہاں اس کا پیغام جائے گا وہاں وہاں سے ظلم کا خاتمہ ہوگا، جہاں جہاں اس کا پیغام جائے گا وہاں لوگوں کو برابری کا حق ملے گا، جہاں جہاں اس کا پیغام جائے گا وہاں وہاں بچیوں پر ظلم ہونا بند ہو جائے گا، جہاں جہاں اس کا پیغام جائے گا وہاں سے شرک و کفر کی کھیتیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر اپنے آشتی کا بادل پوری دنیا کے اندر اپنے والدہ کی برابر سے گا، اور دنیا یہ کہے گی کہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام۔ میرے بھائیوں، آپ نے اتنا بڑا احسان کیا تھا مختصر سی زندگی میں، صرف بہرائچ اور یوپی اور اس کے آس پاس کے لوگوں پر ہی نہیں، اور بلکہ بلا تفریق مذہب و ملت پورے عالم انسانیت پہ جس نے احسان عظیم کیا ہے اس کا نام سید سالار مسعود غازی، جن کے عرس میں آپ تشریف فرما ہے۔ اتنا بڑا محسن، اللہ فرماتا ہے جس کا احسان جتنا بڑا ہوتا ہے رب کی رحمتیں اس کے پاس اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں، اتنی کثرت سے رب کی رحمتیں اترتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کا مسلمان یہ کہتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں
پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ آگے چلیں، جو دینی مراکز ہیں اسی میں ایک مرکز کا نام سید سالار مسعود غازی کا آستانہ ہے۔ یہاں رب کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور جب رحمتیں برستی ہیں جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں زحمت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ سید سالار مسعود غازی کے آستانے پر کبھی زحمت والا پیغام نہیں دیا گیا، یہاں سے جو پیغام دیا جاتا ہے وہ رحمت والا پیغام ہے۔ جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں کبھی فساد نہیں ہوتا، جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں ظلم نہیں ہوتا، جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں خریزی نہیں ہوتی۔ سید سالار مسعود غازی کا آستانہ یہ رحمت کی آماجگاہ ہے، یہاں رحمتیں اترتی ہیں، یہاں رحمتیں برستی ہیں، اور جب رحمت برستی ہے تو برسنے کا عالم یہ ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والا۔ جو یہاں آتا ہے رحمتیں سب کو ملتی ہیں، سب کا دامن بھر جاتا ہے، سب لوگ کامیاب ہو کر کے واپس جاتے ہیں، رحمتیں اترتی ہیں۔ یہاں کی خاک میں بھی رحمت ہے، یہاں کے پانی میں بھی رحمت ہے، یہاں کی ہوا میں بھی رحمت ہے، یہاں کی فضا میں بھی رحمت ہے۔ اس رحمت کی نگری میں جو بھی آتا ہے وہ رحمت سے مالا مال ضرور ہوتا ہے۔ نہ نام پوچھا جاتا ہے، نہ خاندان پوچھا جاتا ہے، نہ کنبہ پوچھا جاتا ہے، نہ قبیلہ پوچھا جاتا ہے، نہ علاقہ پوچھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید سالار مسعود غازی صرف ہمارے ہی دلوں کی دھڑکن نہیں بلکہ ہمارے یہاں کے جتنے وطنی بھائی ہیں